باب العدتی والاختادی والاستبراء وغیر ذلك. یہ باب چل رہا تھا عدت کے مسائل، سوگ بنانے کے مسائل اور استبراء رحم کے متعلق. استبراء رحم وہی وضع حمل کے سلسلے میں، جو عورت کے رحم میں کچھ یعنی پہلے شوہر سے کچھ ہے تو وہ واضح ہو جائے، اور کس طریقے سے سب چیزیں ہیں، تفصیلات احادیث کی روشنی میں آئے گی. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے ان سبیعۃ الاسلمیۃ رضی اللہ عنہا نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنته ان تنكح فأذن لها فنكحت. تو حدیث یہ ہے کہ مسور بن مخرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی وفات کے چند روز بعد ہی بچہ جنا. مولانا الحمدللہ یہ حدیث پڑھ دی ہے مولانا لاسٹ ویک میں ہمیں. پڑھ لیے نہیں، تھوڑا سا میں ریوائز مطلب اس کو ریوائز کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، اسی لیے اچھا شروع ٹھیک ہے. کیا یہاں سے، کنٹینیوشن ہے نا وہ، اسی لیے. چنانچہ ان کی شوہر کی وفات ہوئے تو کچھ ہی روز بعد ان کو لڑکا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور نکاح کی اجازت طلب کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح کی اجازت دے دی اور اس نے نکاح کر لیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وضع حمل یہ کیا ہے، 4 مہینے 10 دن سے پہلے اگر ہو جائے تو وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اس کے لیے یہاں اختیار ہے، اس کو مکمل 4 مہینے 10 دن کی مدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ عورت کی جو عدت ہے وہ تو 4 مہینے 10 دن ہے شوہر کی وفات کے بعد، لیکن اگر وضع حمل ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی عدت کے لیے مکمل 4 مہینے 10 دن گزارنے کی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے اس کے لیے یہی عدت. اور اللہ عز و جل نے بھی قرآن میں دوسری جگہوں پر فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. یہ آیت ہے سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا کہ حمل والیاں تو ان کی عدت کیا ہے، ان کا وضع حمل ہی ہے، ان کا وضع حمل ہی ان کی عدت ہے. تو حمل والی خواتین کی عدت چاہے وہ اس کی زندگی میں ہی اس کے شوہر سے جدائی ہو جائے یا موت کے بعد جدائی ہو، مطلب موت کے بعد تو یعنی شوہر کی وفات کے بعد کی جدائی، اور زندگی میں جدائی یعنی طلاق یا خلا کے ذریعے سے جو جدائی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ان عورتوں کی عدت وضع حمل ہے. فدلت الآیت الکریمۃ علی ان عدت الحامل تنتہی بوضع حملها سواء كانت متوفى عنها او مفارقة في الحياة. وذهب بعض السلف إلى أن الحامل المتوفى عنها تعتد بأبعد الأجلين، لكن حصل الاتفاق بعد ذلك على انقضاء عدتها بوضع الحمل. تو یہاں پر یہی بتلا رہے ہیں کہ جو ہے عورت کی عدت ہے اس کے شوہر کی وفات ہو جائے یا کسی اور طریقے سے اس سے جدائی ہو جائے تو وضع حمل ہے. بعض سلف اس طرف بھی گئے تھے کہ دونوں میں سے جو ابعد الاجلین ہے، یعنی جو بہت لمبا جو ٹائم ہوگا وہ عدت گزارے گی. یعنی اگر سمجھو کہ وضع حمل 5 مہینے 6 مہینے کے بعد ہوا تو اتنا انتظار کرے گی، یا پھر جو ہے اگر جلدی 4 مہینے 10 دن سے پہلے اس کی پیدائش ہو جائے تو بھی جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کا انتظار کرے گا، ابعد الاجلین. لیکن جو ہے بعد میں اتفاق ہو گیا علماء کے درمیان، نہیں، وضع حمل ہی اس کی عدت ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور اہم بات یہ بتا رہے ہیں کہ اگر بچہ جو پیدا ہوتا ہے کامل اس کی خلقت ہو چکی ہے، تو ویسے بچی کو اس نے جنا ہے تو تب اس کی یہ عدت ہے. وَأَمَّا لَوْ أَلْقَتْ مُضْغَةً لَمْ تَتَبَيَّنْ فِيهَا الْخِلْقَةُ فَإِنَّهَا لَا تَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةُ. ہاں، اگر ایسی بات نہیں ہے، مکمل بچہ نہیں بنا ہے، اس میں جو ہے بس گوشت کا ٹکڑا ہے اور اس میں جو ہے ابھی
خلقت ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ عدت اس کی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ عز و جل نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اور اس کے بعد کی حدیث یہ ہے بخاری کی روایت تھی۔ تو اس عورت نے کیا ہے کسی اور جگہ نکاح کر لیا اس کے فوراً بعد، بخاری کی روایت تھی، اور اس کی اصل صحیح مسلم میں بھی ہے۔ وفي لفظ وأنها وضعت بعد وفاة زوجها ب40 ليلة۔ ایک دوسری الفاظ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف 40 راتوں کے بعد ہی، اپنی شوہر کے وفات کے 40 راتوں کے بعد ہی ان کو وضع حمل ہوا تھا، بچہ ہوا تھا، تبھی اس کے بعد فوراً وہ نکاح کر لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے۔ وفی لفظ لمسلم، مسلم کی روایت میں ہے قال الزہری ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر۔ کہتے ہیں کہ فتویٰ دیتے ہیں میں کوئی حرج نہیں سمجھتا اس بات کی کہ وہ نکاح کر لے اس حال میں کہ وہ اپنے نفاس کے خون کے حالت میں ہو، ہاں البتہ ایسی صورت میں اپنے شوہر کے قریب نہ جائے، مطلب ان سے جماع نہ کرے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ تو یہ ایک حدیث تھی۔ تو یہاں پر اس میں تشریح میں دیکھیے کہ جو ہے وجہ بتا رہے ہیں، عورت اپنے شوہر کا سوگ مناتی ہے، وہ سوگ منانے والی ہوتی ہے جب وہ خاوند کی وفات کی وجہ سے غم زدہ اور غمگین ہوتی ہے اور حزن و ملال اس پر چھایا ہوتا ہے۔ تو سوگ کی حالت میں وہ کس طریقے سے رہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ رنگیلا لباس نہ پہنے، زرق برق لباس، اور جسمانی بدنی زیب و زینت اور آرائش سے وہ رکی رہے، خوشبو وغیرہ استعمال نہ کرے۔ جس خاتون کے شوہر کا وفات ہو جائے وہ اپنے آپ کو زیب و زینت اور آشائش سے روک لے اور خوشبوؤں کا استعمال نہ کرے۔ تو بہرحال اس حدیث کی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، اور یہ ساری تفصیلات گزر چکی تھیں تشریح میں گزشتہ۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث دیکھیے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت امرت بریرۃ ان تعتد بثلاث حیض۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی 3 حیض عدت گزارے، کیونکہ جو ہے یہ آزاد ہو چکی تھی اپنے غلام شوہر سے، آزادی اس کو مل چکی تھی، تو اس نے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا، چاہے رہے اپنے غلام شوہر کے ساتھ یا پھر وہ اس کو چھوڑ دے، تو انہوں نے چھوڑنا پسند کیا، تو نکاح انہوں نے فسخ کرا لیا، تو ان کو بھی کیا ہے معنی میں طلاق ہو گئی۔ تو آزاد عورت کے لیے 3 حیض، طلاق بتہ کے بعد 3 حیض مدت عدت ہے، 3 حیض وہ گزارنا پڑتا ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں اللہ نے فرمایا مطلقہ عورتیں وہ 3 قروء اپنے آپ کو روکی رکھے، انتظار کرے، یعنی 3 حیض تک وہ دوسری جگہ شادی نہ کرے۔ یہ جو ہے مطلقہ عورت کی عدت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اور ایک حدیث میں اس کے بعد کی دیکھتے ہیں، وعن الشعبی عن فاطمة بنت قیس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المطلقات الثلاث لیس لها سکن ولا نفقہ۔ فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقہ ثلاثہ کے متعلق فرمایا کہ اس کے لیے نہ رہائش ہے اور نہ نان و نفقہ ہے۔ تو مطلقہ اولا، مطلقہ ثانیہ یعنی مطلقہ رجعیہ، اس کے وہ عورت
کے لیے جو ہے شوہر کی ذمہ داری ہے، لیکن مطلقہ ثلاثہ جو تیسری طلاق بھی ہو چکی ہے تو ایسے عورت کے لیے نہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو 3 حیض انتظار کرے گی تو اس میں شوہر کی ذمہ داری کھلانے پلانے کی رکھنے کی نہیں ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ مطلقہ ثلاثہ یعنی متفرق طور پر 3 طلاقیں جس کی ہوئی ہیں تو اس کا یہ مسئلہ ہے۔ فاطمہ بنت قیس کو اسی طرح طلاق ہوئی تھی، اور یہ حدیث اس بات میں بالکل صریح ہے کہ مطلقہ ثلاثہ کے لیے نہ نفقہ ہے اور نہ رہائش ہے۔ اس مسئلے میں علماء کا کچھ اختلاف ہوا تھا، جیسے کہ گزشتہ تفصیلات آ چکی ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب ہے اور یہی صحیح راجح قول ہے، اور امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اس کے لیے رہائش اور نفقہ دونوں ہیں، یہ ان کا ماننا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ دونوں کی رائے ہے کہ ایسی عورت کے لیے رہائش کا حق تو ہے مگر نفقہ یعنی کھلانے پلانے کی ذمہ داری شوہر کی نہیں ہے۔ بہرحال ان تینوں نے بھی فاطمہ بنت قیس کی اس حدیث سے کے سلسلے میں بہت سے عذر نکالے ہیں، نہیں اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اسی لیے ہم یہ رائے لے رہے ہیں، مگر ان میں سے ایک بھی قابل توجہ نہیں ہے ان کی رائے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے حدیث کے مطابق وہی صحیح ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند کی جو ان کی کتاب ہے حدیث کی، روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا مرد پر عورت کا نان نفقہ اور رہائش اس صورت میں ہے جب طلاق رجعی ہو، اور جب طلاق رجعی نہ ہو تو پھر مرد کے ذمے نہ اس کا نان و نفقہ ہے اور نہ رہائش ہے۔ بہرحال صاف حدیث موجود ہے اس سلسلے میں، اور نسائی کی روایت میں ہے کہ جب اس کی یہ ہے کہ نسائی کی روایت میں ہے کہ جب اس کی صورت یہ ہو کہ جب تک وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے اس وقت تک حلال نہیں ہوتی، ایسی عورت کے لیے نان و نفقہ ہے اور نہ رہائش۔ یہ دونوں روایتیں اس معاملے میں بالکل واضح اور صریح ہیں کہ رہائش اور نفقہ اس صورت میں ساقط ہو جاتا ہے جب عورت کو طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ دوسری کسی صورت میں نہیں ہوتی۔ نہ حدیث سے حق واضح ہو جاتا ہے اور تمام عذر باطل ہو جاتے ہیں جو احناف وغیرہ نے کیے ہیں، یعنی تمام عذر باطل ہو گیا اور صریح حق ثابت ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں گزشتہ کلاس میں پڑھ چکے تھے، دوبارہ اس کو ہم واضح طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ اور ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ابھی آنے والی ہے اس میں یہ پڑھے ہم لوگ کہ عورت اپنے یعنی شوہر کی وفات کے بعد جو سوگ منائے گی تو وہ کن چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے گی۔ عن ام عطیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار۔ متفق علیہ کی روایت ہے، یہ الفاظ مسلم کے ہے، ابو داؤد نسائی وغیرہ کے حدیث میں کچھ الفاظ اضافہ ہے کہ ولا تختضب، ولی نسائی اور نسائی کی روایت میں ولا تمتشط، یہ کچھ الفاظ ہیں۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی عورت کسی میت پر 3 روز سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے خاوند کے، اس پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے۔ زمانہ سوگ میں رنگ دار لباس نہ پہنے لیکن رنگے ہوئے سوت کا کپڑا پہن سکتی ہے، جیسے بتایا کہ جو ہے دھاری دار کچھ کہیں جو ہے کچھ تاگے ہیں جو بیچوں میں جو آ جاتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن مکمل رنگدار زرق پرقے نہ ہو، سرما نہ لگائے، خوشبو استعمال نہ کرے، مگر جب ایام حیض سے پاک ہو تو تھوڑی سی عود ہندی یعنی ایک خوشبودار لکڑی یا اظفار یعنی مشک وغیرہ استعمال کر سکتی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت، اور مسلم کے الفاظ ہیں یہ حدیث کے، اور ابو داؤد اور نسائی میں اتنا اضافہ ہے کہ وہ مہندی اور خضاب بھی نہ لگائے، اور نسائی کی روایت میں ہے کہ کنگھی بھی نہ کرے۔ بہرحال وہ شوہر کے وفات کے غم میں زیب و زینت اختیار نہ کرے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اس خوشبو کی رخصت ایام حیض سے غسل کرنے والی کے لیے ہے تاکہ مکروہ بو کا ازالہ کیا جا سکے، اس کا استعمال خوشبو نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ کن چیزوں سے
اور اپنے آپ کو روکے رکھے گی. اور اسی طریقے سے آگے اور بھی احادیث آ رہی ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. عن ام سلمة رضی اللہ عنہ قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر. رواه ابو داود والنسائی واسناده حسن. حسن درجے کی حدیث ہے جس کو ابو داود نسائی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بنی بعد میں، پہلے ان کے شوہر دوسرے تھے ابو سلمہ. سلمہ ان کے بیٹے کا نام ہے، تو لیکن اسی سے جو ہے ام سلمہ یعنی ان کی ماں اور سلمہ کے باپ سے مشہور ہو گئے. تو ابو سلمہ کی وفات کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں پر کیا ہے مصبر، ایک قسم کی دوائی کا لیپ کیا. ایک قسم کی دوائی مطلب لگا لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبصر چہرے کو صاف کرتا ہے اور چمکاتا ہے. یعنی ایک قسم کا جو سمجھے کہ ایک جیسے خواتین آج کل لگاتی ہیں بہت سے ایسے اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی قسم کا اسی طرح کریمز جو ہے لگاتی ہے نا، وہ اس طرح کی سب چیزیں تھیں. اسے صرف رات کے اوقات میں استعمال کرنے کا جو ہے حکم دیا. کہا کہ اسے صرف رات کے اوقات میں استعمال کرو اور دن کو منہ سے اتار دیا کر. خوشبو اور مہندی والی کنگھی نہ کر. مہندی تو ایک قسم کا خضاب ہے. میں نے عرض کیا تو پھر کس چیز کے ساتھ کنگھی کروں، یعنی بالوں میں کچھ لگاؤں یا نہ لگاؤں؟ فرمایا کہ بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال کر اس کے ساتھ، یعنی بیر کے جو پتے ہیں پانی میں ڈال کر اس میں جو ہے وہ اپنے سر کو دھو سکتے ہیں. یعنی اس میں جب اس کو گرم کریں گے تو اس کا جو اس کی خوشبو اس کے اندر چھوٹ جاتی ہے، رہ جاتی ہے، تو اس سے پھر نہا سکتے ہیں، اپنے سر کو دھو سکتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی. تو یہ صبر کیا ہے؟ ایک درخت کا سوت ہے جو انتہائی کڑوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی کڑواہٹ زہر کی حد تک پہنچ جاتی ہے. بطور دوا دونوں آنکھوں کے اطراف اس کا لیپ کیا جاتا ہے، اس کو لگا لیا جاتا ہے. اگر آنکھوں کے اندر لگایا جائے تو نظر ضائع ہو جاتی ہے، مطلب نابینا ہو جاتے ہیں، اتنا خطرناک ہے. اسے اوپر لگانے سے چہرہ جو ہے روشن رہتا ہے اور خوبصورت رہتا ہے. اچھا، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے کیا، اس کے فائدے جو بتلا انہو یشب الوجہ، یعنی یہ جو دوا ہے یہ رنگت کو نکھارتا ہے، صاف کرتا ہے، رنگت میں اضافہ کرتا ہے، چہرے پر رونق، جمال اور خوبصورتی اس طرح نمایاں کر دیتا ہے جس طرح نوجوان کا چہرہ خوبرو اور مزین ہو جاتا ہے. اور سوگ کے ایام گزارنے والی عورت کے لیے یہ چیزیں مستحسن نہیں اور نہ اسے زیب دیتی ہیں. اب اس میں ہم کو ایک اور چیز معلوم ہوئی کہ جو ہے اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو یہ جو دوائی لگاتی تھی امہات المؤمنین میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اس کو لگایا تو شاید ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لگا سکتے ہیں. یہ مبصر ایک قسم کی کچھ دوائی ہے، چہرے کو جو ہے خوبصورت بناتی ہے. تو دیکھیے اگر کسی کو اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو یہ اس کو تلاش کریے اور حکیموں کو پوچھ تھوڑی کر. دیر میں آپ کے پاس سوال آئیں گے، اچھا، کام ملتا بتا ہوا. میں اسی لیے بول دے رہا ہوں نا، میں حکیم سے پوچھی جا کر دوا ساز کی دکانیں پوچھیے تو انشاءاللہ مل جاتا ہے، اللہ نے چاہا تو. اس کے بعد کی روایت دیکھتے ہیں. وعنها یعنی ان ام سلمة رضی اللہ عنہ ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان ابنتی مات عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افنكحلها قال لا. متفق علیہ. ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ ایک عورت نے عرض کیا، پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میری بیٹی کے شوہر کی وفات ہو چکی ہے، اور بیٹی آشوب چشم میں مبتلا ہے، یعنی آنکھوں میں کچھ بیماری ہے، تکلیف ہے، کیا میں اس کی آنکھوں میں سرما لگا سکتی ہوں؟ تو فرمایا نہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، تو یہ حدیث دلیل ہے کہ سوگ بنانے والے عورت کے لیے سرما کا استعمال حرام ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے فتویٰ پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ رات کے وقت لگا لو اور دن کے وقت اسے دھو ڈالو، جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ رات میں لگا سکتے ہو اور دن میں اس کو نکال لو، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی وہی فتویٰ دیا جب ان سے پوچھا گیا، جیسا کہ موطا وغیرہ میں ہے، ابو داؤد وغیرہ کے الفاظ بھی ہیں۔ پس تو رات کو سرما لگا لے اور دن میں اسے دھو ڈال۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات میں سرما لگانا جائز ہے، بشرطے کہ اس کی اگر ضرورت ہے، یعنی ضرورت پر لگائے، تکلیف وغیرہ ہے تو کچھ جب لگائیں، بیجا ضرورت پر نہ لگائیں۔ تاہم اس کا ترک کرنا ہی اولا ہے، چھوڑنا ہی اولا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ سرمے کی ممانعت کا سبب یہ ہے کہ یہ خوبصورتی کا موجب ہے، خوبصورتی سے نظر آتی ہے، لہٰذا اگر سرما سفید ہو جس میں زینت بھی نہ ہو تو اس کا دن کے اوقات میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بات واضح ہو گئی۔ تو زیب و زینت جس سے جو ہے یعنی نکھار میں، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اور ایک روایت ہمیں یہ بھی آ رہی ہے کہ کیا عورت باہر نکل سکتی ہے ضرورت کے وقت میں، کچھ کما لے سکتی ہے؟ نہیں ہے، ایسی حالت میں جب وہ اس کو واقع کھانے پینے کی ضرورت ہے اور اس کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کا جواب دے گی، اس سے ہمیں اس میں جواب ملے گا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا۔ رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری خالہ کو طلاق دی گئی، طلقت خالتی، اور اس نے دوران عدت 4 مہینہ 10 دن جو عدت تھی، اس کے دوران اپنی کھجور کا پھل اتارنے کے ارادے سے باہر جانا چاہا، ان کے درخت تھے کھجور کے، تو اپنے گھر سے باہر باغ میں جا کر اپنے جو کھجور پک چکے تھے تو اس کو نکال لینا چاہا، تو ایک آدمی نے ان کو ڈانٹا، یعنی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ عورت عدت کی حالت میں باہر نکلے، زیب و زینت بنائے اس سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور اس مسئلے کو لے کر کہ ایسا مجھے روک رہے ہیں، میں جانا چاہتی ہوں، یہ کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اپنے درختوں کا پھل توڑ سکتی ہو، جدی نخل کی، کیونکہ عسا ان تصدقی، عین ممکن ہے کہ تم صدقہ کرو، مطلب اگر تم توڑ لیے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل میں صدقے کی نیت ہو، تم صدقہ کر لو تو اس سے اجر ملے گا، یا اس کے ذریعے سے کوئی دوسرا عمل خیر تمہارے ہاتھ سے انجام پائے، او ان تفعلی معروفا، کوئی دوسرا اچھا کام کر سکتی ہو، اسی لیے کوئی حرج نہیں ہے، تم جا کر توڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ ان تجدہ نخلہ ہے کہ تم اپنا پھل توڑ لو۔ اس حدیث سے ہمیں یہی معلوم ہوا کہ جو عورت ایام عدت میں ہو وہ ضرورت کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے اگر جانا چاہے، اور کام کاج کر کے واپس گھر آ جائے تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر کوئی واقع ضرورت ہے عورت کو باہر نکلنے کی تو اپنا کام دن میں کر کے اپنے گھر رات میں واپس آ جائے، اور ایسا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔
اس کے بعد کی روایت دیکھتے ہیں. یہاں پر وقت کو ختم ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آئندہ کلاس میں اس سے آگے ہم سبحانك سبحانک اللهم اللہم و بحمدك بحمدک اشہد اشهد ان ان لا لا الہ الا اله انت الا انت استغفرک و اتوب الیک. استغفرك واتوب آج آپ اليك. لوگ